ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور مسلم سمدائے کے لیے یہ مہینہ بے حد خاص ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے۔ آخر رمضان رکھا کیوں جاتا ہے، انہی سب مدعوں پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا صاحب ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال ہے کہ رمضان آخر آتا کیوں ہے، کس وجہ سے رمضان آتا ہے، اور رکھا روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ رمضان اللہ کا حکم ہے، ہر ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ اس سے پہلے امتوں پر روزہ فرض تھا۔ اب روزہ کی وجہ سے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز روزے دار کو بہترین دسترخوان میں جنت میں کھانا کھلائیں گے، اور جو بے روزگار ہے اس کو دھتکار دیا جائے گا، وہ اس دسترخوان میں شامل نہیں ہو پائے گا۔ روزہ کی بہت بڑی فضیلت ہے جی۔ ہر مومن کو چاہیے کہ روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے۔ ہاں، کوئی اگر مریض ہے یا مسافر ہے، وہ مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو بعد میں اس روزہ کو قضا کر لے۔ ایک روزہ بعد دو روزہ، سفر میں ہے نہیں روزہ رکھ سکتا، بعد میں قضا کر لے۔ یا اگر روزہ قضا نہیں کر سکتا، معذور ہے، بوڑھے ہو گئے، تو اس کی فدیہ ادا کر دے۔ ایک روزے کے بدلے میں 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے غریب کو، یا کھانے کے بدلے میں پیسہ دینا ہے۔ ایک ٹائم کھانے کا کم سے کم 100 روپیہ کے حساب سے، 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے تو 200 روپے کے حساب سے، یعنی 30 دن کا 6000 روپیہ وہ ادا کرنا ہے فدیہ۔ اگر اتنا لمبا 6000 نہیں ادا کر سکتا فدیہ، تو 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے وہ فدیہ ادا کر دے۔ وہ فدیہ کتنا ہے، یعنی 1.25 کلو قیمت لگ بھگ جو ہے کتنا ہوگا، 70 روپیہ لگ بھگ۔ آج کل گیہوں آٹا سب مہنگا ہو گیا، تو 70 کے حساب سے میرے خیال سے 1800 روپیہ ہے وہ ہوتا ہے۔ فطر اور زکوٰۃ جس کو ہم لوگ زکوٰۃ تو الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ تو وہ جتنا مال ہے اس میں 40% دینا ہے۔ 1 لاکھ میں پیسہ میں 1 لاکھ میں 2500 دینا ہے، غریب کو دینا ہے۔ جتنا آپ کے پاس روپیہ ہے اس کو بولتے ہیں زکوٰۃ دینا، غریب کا حق ہے وہ۔ 1 لاکھ میں 2500 پیسے کی زکوٰۃ، جتنا سونا ہے اس کا قیمت لگا کے اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ ایسے آپ کا تجارت میں، بزنس میں مال ہے، اس مال میں بھی زکوٰۃ دینا ہے، یہ بھی ایک فرض ہے۔ زکوٰۃ دینے سے وہ مال کی حفاظت ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں، اور قیامت کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اگر رمضان کی بات کریں تو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، شام کو افطار کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد سنی سمودائے کے لوگ جو ہیں وہ تراویح بھی پڑھنے جاتے ہیں، جس کو لیٹ نماز بھی کہا جاتا ہے، نائٹ والی۔ تو سحری کا کیا ثواب ہوتا ہے؟ سحری کا فضیلت بہت ہے۔ سحری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر کھائے ہیں، اور سحری کے لیے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ کو بولا تھا، آؤ سحری کا کھانا کھا لو، برکت کا کھانا کھا لو۔ سحری کھانے سے ایک قوت پیدا ہو جاتا ہے۔ سحری کھانے کے بعد نیت بھی یہ کر لینا ہے کہ اللہ، میں رمضان مہینے کی روزہ آپ کے واسطے رکھ رہا ہوں، یا تو عربی میں کہہ لے، نویت الصوم غدا للہ تعالیٰ من شہر رمضان۔ اور رمضان میں 4 چیزوں کی مخصوص طریقے سے خوب کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوب پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور جنت کی حاصل کرنا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یا اللہ، آپ سے ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے روزہ کی نیت کر لیا، اس کے بعد کھانے پینے سے آپ کو دور رہنا ہے، کھانا پینا نہیں کھانا ہے۔ کب تک؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک، یعنی مغرب کے وقت تک، جب تک اذان نہ ہو جائے، غروب نہ ہو جائے، تب تک اس بیچ میں کوئی چیز کھانا نہیں کھانا ہے، نہ پانی پینا ہے۔ جو روزہ دار رہیں گے وہ کہیں بھی رہے گا، ایماندار بندہ چاہے اکیلے کمرے میں رہے، وہ بھی پانی نہیں پے گا۔ کیوں؟ کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے واسطے روزہ رکھ رہا ہے۔ روزہ اس کو کہتے ہیں جی۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 12 مہینے میں 11 مہینہ آپ دنیاوی دے دیے، لیکن 1 مہینہ جو ہے وہ آپ کو دین کے لیے دینا ہی ہوگا۔ ہاں، 1 مہینہ تو اللہ کے واسطے۔ رمضان کا مہینہ کیا کہنا، سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سب گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تراویح نماز ہے، 20 کا تراویح پڑھنا ہوتا ہے، اس میں قرآن سننا ہوتا ہے، پوری قرآن جو ہے سننا، یہ بھی سنت ہے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا اسی ماہ مبارک میں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پوری قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر
اللہ تعالیٰ کے اپنے پڑھ کے جبریل علیہ السلام کو بتاتے تھے، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی تین آیت، کبھی ایک سورہ، کبھی دو سورہ، جیسے اللہ کا حکم ہو ویسے جبریل علیہ السلام کو بتایا۔ جبریل علیہ السلام آ کے مکۃ المکرمہ یا مدینہ منورہ میں تشریف لاتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے تھے، یاد کرنے کے بعد صحابہ کو سکھایا۔ 23 سال میں پوری قرآن نازل ہوا جی۔ سب سے پہلے آیت نازل ہوا قرآن میں بسم اللہ الرحیم، غار حرا میں مکۃ المکرمہ میں، بسم اللہ الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلی آیت نازل ہوا مکۃ المکرمہ میں اور غار حرا میں جی۔ اچھا، اس کے بعد 29ویں اور میں اگر چاند دکھ گیا تو 30 کو روزہ نہیں، عید ہوتی، اور 30 کا چاند ہوا تو پورا ہاں، مکمل چاند ہوتی جو ہے محترم حضرت، چاند 29 کا بھی ہوتا ہے، چاند 30 کا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے اگر چاند 29 میں آپ کو عید کے چاند نظر آ گیا تو پھر آپ کو 30 اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ کو کیا نام ہے عید کی نماز پڑھنا ہے۔ اور اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو 30 روزہ پوری کرنے کے بعد پھر آپ کیا نام ہے وہ عید الفطر کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ چاند 29 ہوگا یا 30 کا ہوگا، یہ 30 کا 28 کا ہوگا نہیں۔ ہاں، تو چاند کبھی 29 کے بعد نظر آتا ہے، کبھی 30 کے بعد ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے جیسا ہوگا ویسے عمل ہوگا انشاءاللہ جی بالکل۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ مولانا صاحب تھے جو بتا رہے تھے کہ آخر کیا رمضان کا مہتو ہوتا ہے، کس لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اور ایک مہینے کے لیے اگر کوئی بھی مومن ہو یا پھر غیر مومن بھی اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے اندر بس یہ ہونا چاہیے کہ روزہ کا مہتو کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزے کے مہتو کے بارے میں آپ نے سمجھا، اور 29ویں کا چاند اگر ہوتا ہے تو 30 کی عید ہوتی ہے، اور 30 کا اگر چاند ہوا تو 30 روزہ پورا مکمل ہونے کے بعد عید کا پرو منایا جاتا ہے۔ ویڈیو جرنلسٹ سنگت اپادھیائے کے ساتھ سید آخر الفتح، پنجاب کیسری ٹی وی، پریاگ راج۔